إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ایک مسلمان آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے. کوئی بھی عمل جو شریعت میں موجود نہ ہو، اگر اس کو عبادت سمجھ کے بندہ کرے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین مکمل کر دیا. ما ترکت من خیر الا دللتکم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بھلائی ایسی نہیں ہے جسے میں نے تمہیں بتایا نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ ہو. یہ دین کا معاملہ ہے. دنیا کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم زیادہ جانتے ہو. کھیتی کب کرنا ہے، کیسی کرنا ہے، پیداوار کیسے زیادہ ہوگی، گاڑی کیسے بنانا ہے، کمپیوٹر کیسے چلانا، یہ دنیاوی معاملہ، دنیا کی تکنیک، علم ڈیولپ ہوتا ہے، بندہ سیکھے، آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کھجور کی پیداوار کے سلسلے میں ایک معاملہ سامنے آیا تھا. مشہور حدیث ہے کہ تعبیر کی جاتی تھی، نر کھجور کو مادہ کھجور کا جوڑا لگا کے اس کو باندھتے تھے. آج بھی وہ رواج کھجوروں کا اسی طرح کھیتی کی جاتی ہے. آپ نے اس سے منع کر دیا تھا تو صحابہ نے کہا کہ ہم جب تعبیر النخل کرتے تھے تو پیداوار زیادہ ہوتی تھی، آپ نے روک دیا اور ہم مان گئے اور پیداوار اس سب کم ہوئی. تو آپ نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ کھیتی باڑی دنیا کا معاملہ ہے، تم زیادہ جانتے ہو. دنیاوی معاملے میں ایک اصول دے دیا گیا کہ سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، حرام روزی نہ ہو، بڑے بڑے اصول دے دیے گئے. باقی جو چیزیں انسان کی کامیابی کا سبب ہے انسان اختیار کرے ان اصولوں کی روشنی میں. دین میں ایک مسلمان سب سے زیادہ جو جسے محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ بندے کے دل میں جس ذات سے ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نبی کی محبت اللہ کے قریب کرے گی، اللہ کے محبت کا راستہ نبی سے ملے گا. نبی کی محبت کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ بھی محبت کس درجے کی؟
جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں میری جان کو چھوڑ کر، تو آپ نے کہا کہ عمر یہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر غور کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، پھر اپنے آپ کو تولا، غور کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اب میرے نزدیک آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، ایمان کا کمال، ایمان کی لذت عمر اب تمہیں ملے گی۔ جب تک آدمی انسان اپنی جان، مال، آل، اولاد، ساری چیزوں سے زیادہ نبی کی ذات کو محبوب نہ رکھے۔ نبی سے محبت ایمان کا جز اور ایمان ہے، بغیر نبی کی محبت کے ایمان کا تصور نہیں، ایمان کی لذت نہیں ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو مانا جائے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ہر ڈیمانڈ اس کی پوری کرتا ہے۔ نبی کی ڈیمانڈ خواہش کیا تھی کہ تم میرے راستے پر چلو، میرے کہے ہوئے کاموں کو مانو، بس، اور کچھ ہم سے طلب نہیں کیا نبی نے، اور گائیڈ لائن دے دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے دین میں کوئی ایسا عمل، ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کو کرنے کا ہم نے حکم یا آرڈر نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے، چاہے جتنا بھی بڑا طریقہ ہو، جتنی بڑی نیکی نظر آ رہی ہو، وہ ریجیکٹ ہے۔ یہ سفر کے آخری ایام ہیں۔ ابھی جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا تو ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر دنیا کے بیشتر ملکوں کے مسلمانوں میں ایک غلط رواج رائج ہے۔ یہ محبت کے نام پر ایسا ہے، محبت کرنا درست ہے لیکن محبت کے طریقے کا اظہار درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی پیدائش کا جشن اور عید میلاد منانا۔ آپ تو بمبئی جیسے شہر میں ہیں، آپ دیکھیے جو جلوس نکلتا ہے خلافت ہاؤس سے بمبئی کی مارکیٹوں تک اور مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے جو جھانکیاں جاتی ہیں، یہ دین اور نبی کی محبت کے نام پر۔ پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ یہ جشن 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 4 ربیع الاول کو ہوئی، بعض نے لکھا کہ 8 کو ہوئی، اور بعض نے 9 کو، بعض نے 12 کو ذکر کیا۔ اور 9 ربیع الاول یہ آپ کی تاریخ پیدائش زیادہ صحیح ہے۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ میں 9 کو مکمل دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ 9 والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ جو لوگ 12 تاریخ کو جشن میلاد مناتے ہیں کہ 12 کی روایت ہے، ٹھیک ہے، آپ 4-5 اقوال ہیں تو آپ نے 12 کو لے لیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا۔ 12 کے پیدا ہونے میں تو اختلاف ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے تاریخ وفات ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یعنی آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ پیدائش 4، 8، 9، 11، 12 الگ الگ اقوال ہیں، تو 12 کی تاریخ جو ہے تاریخ وفات ہے۔ اب آپ اسی دن کو جس کو تاریخ وفات تسلیم کیا گیا، جو اصل آپ کی وفات کا دن ہے، اسی دن آپ تاریخ پیدائش کا جشن منائیں، یہ نبی کی کتنی بڑی توہین ہے۔ اگر کسی کے باپ کی، دادے کی، بیٹے کی وفات ہو جائے اور اپنے بیٹے یا باپ کی وفات کے دن خوشی منائے، جشن منائے، تو اس کو کیسا لگے گا؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت فاطمہ کے والد تھے، حسنین کے نانا تھے، آپ نبی کی وفات کے دن ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی فاش غلطی ہمارے سماج میں یہ کی جاتی ہے کہ تاریخ ہی غلط ہے۔
اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ عید میلاد کا رواج آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ تھے، آپ نے اپنی زندگی میں کہیں عید میلاد یا کہیں بھی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں منائی، برتھ ڈے کا کوئی معمولی گفٹ بھی کسی کو نہیں دیا، نہ اس کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام جو آپ کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانا اعزاز اور شرف سمجھتے تھے، نبی سے وہ جتنی محبت کرتے تھے، قیامت تک دنیا میں وہ محبت کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ لیکن آپ سے محبت کے باوجود کبھی آپ کا جشن میلاد نہیں منایا، یوم پیدائش نہیں منایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جو راستہ بتایا تھا اس میں جشن میلاد یا یوم پیدائش نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا ذکر آتا ہے، جو صحابہ کے شاگرد تھے۔ تابعین کے ہاں بھی یہ سلسلہ کہیں نہیں ملتا۔ ائمہ، فقہا، محدثین، ان کے عہد میں کہیں بھی یہ رواج نہیں ملتا ہے کہ عید میلاد منائی گئی ہو۔ یہ آئی چیز کہاں سے عید میلاد؟ 4 صدی ہجری کے وسط میں، درمیان میں، مصر پر جب فاطمی خلفاء قابض ہوئے تو فاطمیوں نے جہاں بہت ساری بدعتیں ایجاد کی، ان میں یہ عید میلاد کی بدعت تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ نام مسلمانوں کا ہے، عمل مسلمانوں والا نہیں، تو ہماری مسلم قوم جذباتی ہے نا، ان کو اسلام کا ذمہ دار سمجھ بیٹھتی ہے۔ فاطمی خلفاء زیادہ تر منافق اور زندیق تھے، شیعہ تھے، روافض تھے، اسلام کو چھپایا۔ جیسے ترکی کی خلافت پر بڑا ہنگامہ، ترکوں کی خلافت تھی، یہ تھا وہ تھا، دنیا متحد تھی۔ پوری ترکی کی تاریخ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ، ترکوں کے دور میں حجاج کو کوئی سہولت نہیں ملتی تھی، سنت کی نشر و اشاعت کا کوئی کام نہیں ہوا ہے، بدعتیں جتنی تھی مکمل سرپرستی کی گئی، الحاد اور بے دینی ساری کے ساتھ پوری تاریخ پڑھیے، ڈرامے سے کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، بنی بنائی کہانی ہوتی ہے۔ وہی معاملہ فاطمیوں کا تھا۔ حکومتیں اپنی نگرانی میں عوام کیا چاہتی ہے، کیسے خوش رہے، اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر عوام کی خوشیاں بٹورتی ہیں، اور پھر اس کی آڑ میں اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے صراحت سے لکھا کہ ترک، یہ جو فاطمی خلفاء تھے، یہ سب روافض تھے، اپنے کفر کو چھپا کر کے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے زمانے سے یہ بدعتیں رائج ہوئی، ملک مظفر اور اس طرح 2-4 خلفاء گزرے ان کے زمانے کے مصر میں، کہ پہلے تو خود کھلایا پلایا، 10-20 ہزار بھنی ہوئی مرغیاں، اونٹ، بکرے دسترخوان پر لائے، کھاؤ پیو، نبی کی پیدائش کا دن ہے، 1-2 سال تک سب کو کھلایا پلایا۔ جب کوئی بڑا آدمی کوئی دعوت دے دیتا ہے اور اس کی مناسبت بتا دے گا، تو چھوٹے چھوٹے جو لوگ رہیں گے، یعنی غریبوں میں کہ بڑے، وہ کہیں گے لاؤ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس طرح بڑوں کو دیکھ کر کے، بادشاہوں کو دیکھ کر کے عوام میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی۔ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے، نہ صحابہ سے، نہ خلفاء سے، نہ تابعین سے۔ 4 صدی کے پہلے تک اس کا رواج نہیں ہے، فاطمی خلفاء سے پہلے تک۔ وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد منانے سے نبی کی محبت اور تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اس سے نبی کا ذکر ہو جاتا ہے، ایک دن پوری قوم نبی کو یاد کر لیتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ شبہ پیدا کرتے۔ جواب اس کا، نبی سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن نبی کو یاد کریں۔ اگر کوئی ایک ہی دن نبی کو یاد کرے، باقی دن نہ یاد کرے، تو مومن کہاں ہوا؟ نبی کو تو ہر وقت آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو ایک فقہی اور دقیق مسئلہ بتا دیں، فقہا کے ہاں جیسے مقلدین میں حنفی یا بریلوی، قبوری یا اور بہت سارے مسلک میں، نماز میں فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو درود شریف کے بعد، وہ التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کسی نے التحیات پہ سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن ائمہ اور محدثین کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک،
تحیات اور درود پڑھنا دونوں واجب ہے۔ درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نبی پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو اپنی نمازوں کو کم سے کم درود لازم کر دو۔ بغیر درود کے تمہاری پوری نمازیں ہیں، یعنی پڑھتے ہیں لوگ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ چھوٹ گیا تو نماز درست ہے یا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں جو نبی نے طریقہ بتایا، ہر نماز میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ یہی علماء اہل حدیث کا موقف ہے اور یہی سچی محبت ہے۔ وہ نماز کیسی جو بغیر درود کے پڑھی جائے؟ جڑیں ہماری کمزور کر دی گئی۔ شور ہنگامے میں کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم ہے، نبی کا ذکر ہے، نبی کو لوگ بھولنے نہ پائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک آدمی سال میں ایک بار یاد کرے، ایک آدمی 5 وقت کی فرض نمازیں، سنت نمازیں، نفل نمازیں، اس کے بعد جب بھی نبی کی حدیثیں آپ پڑھیں گے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں، آپ کا ذکر آئے گا، آپ پر درود بھیجیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ درود نبی پر بھیجنے والے اہل حدیث ہیں، جان لیجئے۔ دنیا چاہے جتنا شور ہنگامہ کرے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، درود نہیں بھیجتے، جہاں بھی حدیث پڑھیں گے نبی پر درود بھیجیں گے۔ قرآن کی اگر جو ہے شرعی تفسیر کریں گے، سنت کی روشنی میں نبی پر درود بھیجیں گے۔ صحابہ کے بعد، تابعین، فقہا کے بعد اس دور میں جس کو سنت سے محبت ہے، نبی کی حدیث سے محبت ہے، وہی نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اب الٹا آپ چاہے جوش اور ہنگامہ کر لے جائیں کہ نبی کو نہیں مانتے، نبی کی تعظیم نہیں کرتے، درود نہیں بھیجتے، ہماری جڑوں میں درود شامل ہے، ہماری رگوں میں نبی سے محبت اور نبی پہ درود بھیجنا شامل ہے۔ یہ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اس دن نبی کی تعظیم ہو جاتی ہے، اس کا یہ رد ہوا۔ دوسرا شبہ جو پیدا کرتے ہیں وہ یہ کہ عید میلاد منانے سے لوگ نبی کا نام، حسب، نسب، خاندان جان جاتے ہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دن میں نبی کا نام، حسب، نسب سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک مسلمان پابند ہے کہ خود بھی اپنے آل و اولاد کو جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو تو نبی کی سنت سکھائے، نبی کی سیرت سکھائے، اور یہی نہیں، غیر مسلم کی زندگی میں جس کی لائف سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے وہ سیرت طیبہ ہے۔ سیرت طیبہ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہوگا، نبی کی لائف کو جب پڑھے گا، دیکھے گا، تو پہلے تو اس کی دشمنی نرم ہوگی، کم ہوگی، پھر اسلام اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آپ لاکھوں کروڑوں خربوں روپے جشن میں خرچ کرتے ہیں، آپ کو اگر نبی سے محبت ہوتی تو اسی شہر کے غیر مسلموں میں اس سے بڑی رقم جمع کر کے نبی کی سیرت تقسیم کر دیتے۔ مراٹھی زبان میں کوئی کام نہیں ہوا، ہندی میں کام خالی، انگریزی میں سیرت کا ایک کتاب چاہ لیجئے کہ ہم 10 لاکھ نسخے سیرت طیبہ کے ہم غیر مسلموں تک پہنچائیں گے۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ ڈھول تاشے، جشن منانا، روڈ پر کودنا، راستے کو بند کر دینا، اثر بعد جلوس نکلا، مغرب عشاء چلی گئی، یہ کون سی محبت ہے؟ بے نمازی کبھی نبی سے محبت کرے گا؟ نبی سے محبت، قرۃ عینی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور تم جشن میلاد کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہو۔ کھڑے ہو جائیے 12 ربیع الاول کو، دیکھیے کہاں جلوس رکا اور کہاں نماز پڑھنے لوگ گئے، کون سی نماز کہاں گئی کچھ نہیں پتہ لگتا ہے۔ کون سی محبت ہے یہ؟ محبت کا ایک ڈھونگ ہے، محبت کا ایک ڈرامہ ہے۔ اصلی محبت یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو تو سارے کام کو چھوڑ کے پہلے نماز پڑھی جائے، یہ نبی سے اصلی محبت کا تقاضا ہے۔ اصلی محبت یہ ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا طریقہ، آپ کے اٹھنے جاگنے سونے بیٹھنے، عمل آپ کا نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ جشن خود ہی سنت کے خلاف ہے۔ تیسری جو دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ طریقہ بہتر ہے، محبت کی دلیل ہے، اور وہ ابو لہب کے عذاب کی تخفیف کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عباس
رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے انہوں نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ حال تو بہت برا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جس انگلی سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس دن عذاب میں کمی ہو جاتی۔ تو کہا دیکھو جشن میلاد منا کر کے انگلی میں عذاب نہیں ہوا، نہ عذاب میں تخفیف ہوئی، اس لیے عذاب میں کمی ہو گئی، اس لیے میلاد منانا چاہیے۔ جواب، حضرت عباس کا یہ خواب حالت کفر کا ہے، اسلام لانے سے پہلے کا ہے، کافر کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور بڑے سے بڑا خواب دیکھ لے تو دین مکمل ہونے کے بعد کسی کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ورنہ خوابوں پہ تو پوری دنیا قائم ہے، پوری درگاہیں، پوری جو ہے بدعتیں، خوابوں پہ پورا محل اور پوری عمارت اور ٹاور کھڑا کر دیا جائے گا، ایسے ایسے خواب لوگ لے کر کے آتے ہیں۔ خواب کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، دین مکمل، اب کسی عمل کے اضافے یا کمی کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری چیز، ابو لہب کا یہ عمل جو آزاد کیا تھا وہ اپنے بھتیجے کی پیدائش کے لیے تھا، محمد بن عبداللہ، ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس لیے وہ آزاد کیا تھا۔ اگر وہ جانتا کہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بننے والے ہیں تب تو سب سے بڑا دشمن ابو لہب تھا، ایسا کبھی وہ نہ کرتا۔ تو بیٹے کی پیدائش پر تو خوش ہونا فطری سی چیز ہے، یہ خواب جھوٹ ایسی کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر ایک، دین مکمل ہے، خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر ابو لہب نے بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، رسول کی رسالت پر نہیں، اس لیے اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پانچواں جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آخر سال بھر تک لوگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، اس دن لنگر لگ گیا، کھانا پینا پک گیا اور اس کے بعد دیگ چڑھ گئے، لوگ آئے، بھوکوں نے کھانا کھا لیا، مہمانوں نے کھا لیا، تو مہمان کی مہمان نوازی ہو گئی، تو اس میں کیا حرج ہے، جمع ہونا چاہیے۔ جواب اس کا، مہمان نوازی شریعت میں سب سے پیاری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کی جو عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یکرم ضیفنا فلیس منا۔ اور کھانا کھلانا اسلام نے جو تعظیم کی ہے کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، تم سلام کو عام کرو، جہاں بھی ملو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ آج سلام میں پبلک اتنا پیچھے ہے کہ اگر اسپیشل جان پہچان نہیں ہے تو سلام نہیں کرتے، کم از کم اتنا جان جاؤ کہ یہ بندہ مسلمان ہے، سلام کرنا چاہیے۔ کھانا کھلانا، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کا اجر ہے۔ کھانا کھلانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک طعام برائے حاجت، طعام برائے حاجت کی کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھلا دیجئے، اس میں غیر مسلم، مسلم، یہودی، ہندو، مسلم کا خیال نہیں کرنا ہے، صرف بھوکے کو دیکھنا ہے، بھوکا ہے چاہے جس بھی ذات دھرم کا ہو۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکار عورت کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو ضرورت مند جو بھوکا ہو یا پیاسا ہو، کسی بھی مذہب، ذات یا برادری سے اس کو کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کھانا کھلانے کی دوسری صورت ہے طعام برائے تکریم، عزت اور احترام کا کھانا، جیسے استقبالیہ کھانا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے اور کسی خوشی کے موقع پہ احترام اور اہتمام کے ساتھ بھائی میرے گھر چند مہمان ہیں آپ تشریف لائیے، یا مہمان بلا کے عزت اور احترام کا کھانا، تو یہ ایمان والے کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مع ذی مومن ولا یاکل طعامک الا تقی۔ تم دوستی کرو تو ایمان والے سے کرو، اور تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، تقوی والے لوگ کھائیں۔ جو کھانا تکریم اور اعزاز کا ہے
اس میں آپ ایمان والوں کی چوائس کیجئے، کون کتنا بڑا اللہ والا ہے، مومن ہے۔ جو کھانا ضرورت کا ہے اس میں آپ جس کی ضرورت دیکھیں پوری کر دیں۔ تو فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ، دوست کے ساتھ۔ اس وقت جو صورتحال ہے، والدین کے ساتھ جو سلوک ہے اولاد کا، بڑھاپے میں انہیں تنگ کرنا، گھر سے باہر نکال دینا، رلانا، یہ کتنی بڑی جو ہے بد نصیبی ہے، ایک طرح کا ظلم ہے، بہت بڑی جو ہے مصیبت ہے اس سماج کی کہ آدمی جس کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور جنت پا سکتا ہو اسے وہ بوجھ سمجھتا ہے۔ غیر مسلموں نے اولڈ ایج ہوم بنا کے رکھا ہے، اس میں اپنے والدین کو لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ ابھی سروے آیا تھا کہ ہمارے ملک کے ایک اولڈ ایج ہوم میں ایک عدالت کے جج کو جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے بچوں نے لے آ کر کے وہاں ڈال دیا۔ تو جج ہے، ایس پی ہے یا بڑی پوسٹوں پہ رہنے والوں کو لوگ کم از کم پہچانتے ہیں، کسی نے پہچانا، بتایا انہوں نے اپنی دردناک کہانی۔ تو یہ سماج ہمارا یہاں پہنچ گیا۔ اگر ہم صرف صلہ رحمی والی روایت کہ والدین کے کیا حق ہیں، بھائی کے کیا ہیں، بہنوں کے کیا ہیں، قریبی لوگوں کے کیا ہیں، اس پر عمل کریں تو یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، پانچویں بات آپ نے کیا کہی؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تم رات کے اس حصے میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تہجد کی نماز، تہجد کی پابندی، یہ 5 عمل آپ نے بتایا۔ نمبر 1، سلام کو عام کرو، خوب سلام کرو۔ نمبر 2، کھانا کھلاؤ، اور اس کی تفصیل میں نے بتا دیا۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرو۔ نمبر 4، رات کے اس حصے میں جس میں لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو۔ نماز تہجد کی جو ہوتی ہے، یہ نماز آپ دیکھیے کہ باقی نمازوں میں مؤذن اذان دیتا ہے اور لوگ حاضر ہوتے ہیں، تہجد کی اذان نہیں ہوتی۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے تو دوں، مدد طلب کرنے والا تو مدد طلب کروں۔ پوری دنیا سو رہی ہے، وہ بندہ اٹھ کر کے اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ اس سے بڑا طاقتور بندہ کوئی نہیں ہوتا جو تہجد گزار ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، یہ 4 کام کرو گے تو 5واں انعام کیا ملے گا اللہ کی طرف سے؟ تدخلوا الجنت بسلام، اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی کا نقش قدم۔ یہ جشن میلاد ایک بدعت ہے، ایک محبت ہے، لیکن محبت کے اظہار کا غلط طریقہ ہے جس کا کوئی اجر اللہ کے یہاں نہیں ملنے والا، اور کسی کافر کا خواب یا کافر کا عمل یہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم نبی کے نقش قدم کو چومیں، نبی کے راستے پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا جب اظہار کیا ہے دنیا میں تو جمعرات اور پیر کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا تو کہا کہ ہفتے بھر کے نام عمل ان دنوں پیش کیے جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میرا نام عمل پیش ہو تو روزے سے رہوں۔ اور پیر کا دن کہا کہ اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا، اسی دن مجھے نبی بنایا، تو میں اللہ کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ عاشورہ کا روزہ جب آپ رکھتے تھے تو بتائے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون جیسے ظالم کے پنجے سے نجات دی، تو میں اپنے بھائی موسیٰ کی آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو گویا خوشیوں میں آپ سے اتنا ثابت ہے کہ آپ نے روزے کا اہتمام کیا ہے، لیکن جشن کا اہتمام، جلوس کا اہتمام، اور اس کے بعد لوگوں میں یہ باور کرانا، یقین دلانا کہ یہ نبی کی محبت ہے، جو جشن نہیں مناتا وہ نبی سے محبت نہیں کرتا، اور بورڈ اور ہوردنگ لگائی جائے گی شعر
کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ جس انداز کی خوشی ہے سنت سے ہٹ کر کے کوئی بھی خوشی منائی جائے وہ ابلیس کے راستے کی ہے۔ مسلمان خوشیاں مناتا ہے لیکن اپنے نبی کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے اندر، اور شیطان اس گائیڈ لائن کو پار کر کے خوشیاں مناتا ہے۔ اب آپ طے کر لیجئے کہ یہ جو راستہ ہے یہ نبی کا دیا ہوا راستہ ہے یا نبی کی دی ہوئی لائن یا گائیڈ لائن سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور آج عید میلاد کے نام پر جو لوگوں میں ایک بڑی خطرناک بدعت جشن کے طور پر پھیلی ہوئی ہے، اور فاطمی حکمرانوں نے اس کی سرپرستی کی، ترکوں نے سرپرستی کی جب ان کی خلافت تھی، جو حکمراں تھے خلافتوں میں سرپرستی کی۔ آج اگر سنت زندہ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ جرأت دے کہ ہم حکمرانوں کی طاقت سے نہ ڈر کے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ نبی کی سنت یہ نہیں کہتی کہ حکمرانوں سے ٹکرا جاؤ، ٹکر لے لو، ڈر جاؤ، نہیں، آپ خاموشی سے اپنے نبی کا راستہ چن کر پہ اس کے زندگی گزارو۔ سنت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ دشمن بھی آئے گا ایک دن سنت کے قدموں میں گر جائے گا۔ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، نبی کی سیرت کو پھیلائیے، نبی کے پیغام کو پھیلائیے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور جو عید میلاد کے نام پہ شبہات یا شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، ان شکوک شبہات کو ہمیں دور کر کے ہمیں سنت کی روشنی میں اپنے مشن اور اپنی دعوت کو جاری رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ میں نیوز میں یہ خبر دیا اسی میلاد کے موقع پہ کہ مسلمانوں کے بڑے ملک سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ان مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں جو عید میلاد نہیں مناتے۔ خبر دیا، پوری دنیا میں بے چینی ہو گئی۔ اس وقت مسجد نبوی میں ایک بہت بڑے عالم تھے، 40-45 سال تک تفسیر کا درس دیتے تھے، 4 جلدوں میں ان کی تفسیر بھی ہے، پوری زندگی تفسیر ہی بیان کرتے رہے حرم کے اندر۔ شیخ ابو بکر الجزائری اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وفات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خبر کو سنا تو پہلے میں نے شیخ بن باز رحمہ اللہ کو فون کیا کہ شیخ کیا اس طرح کا فتویٰ آپ نے دیا ہے کہ وہ کافر ہے؟ اگر دیا ہے تو کیا دلیل ہے، کس بنیاد پر ہم ان کو کافر کہیں گے؟ شیخ نے کہا میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، پورے جتنے فتاوے تھے میلاد کے سب جمع ہوئے، کہا کوئی فتویٰ نہیں، ہاں یہ عمل بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، یہ فتاوے ہے، سب بتایا۔ تو شیخ الجزائری اب مسجد نبوی میں کوئی 40-50 سال سے درس دے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہنچ بھی اسی لحاظ سے ہے۔ کہیں کہ میں نے سارے فتووں کو جمع کیا، رپورٹ تیار کیا اور BBC لندن سے کہا کہ دیکھو آپ سے غلطی ہو گئی، شیخ بن باز سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا ہے، بدعتی کہا ہے، سنت کے خلاف کہا ہے، طریقہ سنت سے ہٹ کر کے ہے۔ آپ ایسا کرو کہ کسی نیوز میں یہ رپورٹ دے دو کہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کئی دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، ریمائنڈ لیٹر بھیجا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، آج تک اس چینل نے تردید نہیں کی۔ اس واقعے کو شیخ الجزائری نے ان کا ایک رسالہ انصاف فیما قیل فی المولد والاشحاب، اس طرح کا رسالہ ہے کہ میلاد سے متعلق جو باتیں ہیں، شکوک و شبہات، اس کا انہوں نے ازالہ کیا، اس میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمی ایک بڑے عالم کی تعلق سے بڑے چینل میں بیان کی گئی تاکہ آپس میں لڑیں، گالی گلوچ دیں اور ٹوٹ پھوٹ جائیں، وہی غلط فہمی آج سنت کی پابندی کرنے والے اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، نوجوانان اہل حدیث، ان کے بارے میں بھی عوام میں پھیلائی جاتی ہے۔ قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، ان کی کوئی ذات نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ سب غلط فہمیاں پھیلائی جاتی۔ آپ ان سے مروب نہ ہوں، اپنے مشن پر جاری رہیں۔ اور آج ایک تو وہ دور تھا،
اور پچھلے ہفتہ ایک BBC لندن کی چھوٹی سی نیوز آئی کہ سلفی اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں. جب امیر محمد بن سلمان گاندھی جی کے قبرستان پہ نہیں گئے تو وہ جو تعارف کیا ہے کہ اہل حدیث اور سلفی ایک ہی وچار دھارا ہے. ان کے ہاں قبروں کو پکی بنانا جائز نہیں ہے, یہ قبروں پر پھول نہیں چڑھاتے, چادر نہیں چڑھاتے, مردوں سے مدد نہیں مانگتے. اس حیثیت کو دیکھو اور آج کی تاریخ کی کس طرح سے ایک دشمن بھی اس وچار دھارا کو اچھی طرح سے بیان کر رہا ہے. میرے بھائیوں, دین سے جڑے رہیے, اپنے کام کو سنت کی روشنی میں جاری رکھیے. اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے اور اہل حق کے ساتھ ہے, سنت کی پابندی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے, آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.